دوسری جانب چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس ہوا، جس میں اے ٹی سی عدالتوں کی کارکردگی اور مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کی راہ میں حائل بڑے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جسٹس جمال مندوخیل بزریہ وڈولنگ شریک ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو درپیش چیلنجز اور ان سے نبرد آزما ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز قانون کی بالادستی کے لیے فیصلے کریں۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ملک بھر کی انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 2273 مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے 1372 مقدمات صرف سندھ میں حل کے منتظر ہیں۔ چیف جسٹس نے زیر التوا مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے انصاف کی فوری فراہمی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں گواہان کی سیکیورٹی اور فراہمی انصاف میں حائل دیگر رکاوٹوں پر بھی غور کیا گیا۔ چیف جسٹس نے سندھ فورینسک لیب کو بلوچستان میں فورینسک لیب فعال بنانے میں معاونت کی ہدایت کی۔ کہا اے ٹی سی کے بہترین ججز کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھجوایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کو معاملہ متعلقہ حکومتوں کے نوٹس میں لانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انفراسٹرکچر اور وسائل کو فوری فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جسٹس جمال مندوخیل بزریہ وڈولنگ شریک ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو درپیش چیلنجز اور ان سے نبرد آزما ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز قانون کی بالادستی کے لیے فیصلے کریں۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ملک بھر کی انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 2273 مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے 1372 مقدمات صرف سندھ میں حل کے منتظر ہیں۔ چیف جسٹس نے زیر التوا مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے انصاف کی فوری فراہمی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں گواہان کی سیکیورٹی اور فراہمی انصاف میں حائل دیگر رکاوٹوں پر بھی غور کیا گیا۔ چیف جسٹس نے سندھ فورینسک لیب کو بلوچستان میں فورینسک لیب فعال بنانے میں معاونت کی ہدایت کی۔ کہا اے ٹی سی کے بہترین ججز کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھجوایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کو معاملہ متعلقہ حکومتوں کے نوٹس میں لانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انفراسٹرکچر اور وسائل کو فوری فراہمی کی بھی ہدایت کی۔